ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا فاهم سليمان فهمني. ہم سب کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی تعریف کلمات شکریہ کے کلمات حمد و ثنا اور مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے درجات سے زیادہ سمندر کے خطوں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و سلام کے بعد گزشتہ حضرات نے سورہ ہمزہ کے حوالے سے کچھ گفتگو سنی تھی. آج اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت جو مختصر سورتوں میں سے ایک ہے سورۃ العصر کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح طور پر قرآن سنت کے مطابق گفتگو
کرنے کی توفیق دے اور ہماری اس گفتگو کو دنیا آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے صرف 14 کلمات ہیں، اور اگر اس کے حروف کی تعداد کو کیا جائے تو صرف اور صرف 68 حروف ہے۔ اتنی مختصر سورت، لیکن اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر اللہ رب العالمین پورے قرآن کریم میں صرف سورہ عصر نازل فرما دیتے تو اس کی تعلیمات، اس کے دلائل و براہین اتنے زیادہ اور وسیع ہیں، اس کے موضوعات اتنے کثیر ہیں کہ اگر اللہ صرف سورہ عصر کو نازل فرماتا تو وہ بھی کافی ہوتا۔ یہ عظیم سورت کہ جس کی ابتدا اللہ نے قسم سے کی ہے، رب فرماتا ہے والعصر، عصر کے ویسے تو کئی مفہوم ہیں، لیکن اس کا ایک مفہوم اور ایک معنی وہ ہے زمانہ۔ اس کے معنی ہوئے والعصر کے معنی قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کو ویسے تو عربی زبان میں دہر بھی کہتے ہیں، لیکن عصر کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو۔ یعنی اللہ رب العالمین انسان پر وارد ہونے والے مختلف زمانوں اور مختلف ادوار کی طرف ایک انسان کی توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ انسان تو اپنے اوپر غور کر، تجھ پر کتنے زمانے گزرے ہیں۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے کا زمانہ الگ، پیدا ہونے کے بعد بچپنا ایک دور ہے، بچپن کے بعد لڑکپن میں پہنچتا ہے، لڑکپن ایک الگ دور ہوتا ہے، لڑکپن سے ہوتا ہوا وہ جوانی کی منزل پر پہنچتا ہے، اور جوانی سے پھر ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ رب کہتا ہے انسان اپنے ان مراحل پر غور کر کہ تو کن کن زمانوں کو طے کرتا ہوا آیا ہے، تو تجھ پر کیسے کیسے دور گزرے ہیں کہ دور بدلتا ہے تو انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، انسان کا کردار بھی بدل جاتا ہے، انسان کی عادتیں اور خصلتیں بدل جاتی ہیں، انسان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس انسان پر مختلف ادوار، زمانے کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور ایک سورت قرآن کریم میں سورہ دہر کے نام سے رکھ دی، اس کا معنی ہے زمانہ۔ رب سورت میں کہتا ہے ہل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا اس انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا، یہ قابل ذکر شے نہیں تھی، یہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، عدم میں تھا، لیکن فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے اس انسان کو تخلیق کیا مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، مکس نطفے سے، عدم سے وجود دیا، زمانے عدم اس نے طے کیا، اور پھر زمانے وجود میں ہم اس کو لے آئے، اور اس کے مختلف مراحل۔ رب کہتے جب یہ رحم میں تھا تو ہم نے اس کو وہاں بھی مختلف زمانوں سے گزارا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مومنون میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
الانسان من سلالۃ من طین، کھنکتی ہوئی مٹی سے اس کو پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اسے نطفہ بنایا، فی قرار مکین، اور اس نطفے کو ایک مقرر جگہ پر پہنچا دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ایک مرحلہ آیا، ایک دور آیا کہ وہ نطفہ، وہ ایک قطرہ، علقۃ، وہ ایک لوتھڑے کی صورت اختیار کر گیا، نرم گوشت، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اسے اس لوتھڑے سے بوٹی کی صورت دی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر وہ بوٹی ہڈی کی صورت میں ہو گئی، فخلقنا العظام لحما، اور پھر اس کے بعد اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، یہ انسان اگر اس دور کو دیکھے، ایک دور، ایک زمانہ تھا، یہ کھنکتی ہوئی بدبودار مٹی تھا، پھر یہ بدبودار قطرے کی صورت میں ہو گیا، پھر یہ دور تبدیل ہوتا گیا، زمانہ بدلتا گیا اس پر، اور یہ انسان کی صورت میں آ گیا۔ رب کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العالمین بابرکت ذات ہے جب اس نے بہترین انداز میں اسے پیدا کیا۔ زمانہ بدلتا ہے تو انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو والعصر کہہ کر گزشتہ زمانے میں گزرنے والی قوموں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ ان قوموں کی طرف بھی اب نظر ڈال دیں، اپنی تخلیق پر اور ان قوموں پر نظر ڈال کہ ان میں ناکام قومیں کون تھیں اور کامیاب کون تھیں، کیونکہ انسان اپنے گزرے ہوئے زمانے سے ہی کچھ سیکھتا ہے، ماضی اسے سکھاتا ہے حال بہتر کرنے کا، اور جب وہ حال بہتر کرتا ہے تو مستقبل بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ رب کہتا ہے زمانے ماضی میں گزری ہوئی قوموں کی طرف دیکھ، میں تجھے قسم دیتا ہوں، قسم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قسم کسی ایسی شے بھی کھائی جاتی ہے کہ جسے آپ بطور گواہ کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ زمانے کو گواہ بنا رہا، والعصر، زمانہ گواہ ہے، کامیابی کس کو ملی اور ناکامی کس کو ملی یہ تمہیں گزرا ہوا زمانہ بتا دے گا۔ لیکن آج ہم اس گزرے ہوئے زمانے سے کچھ نہیں سیکھتے، ان گزرے ہوئے زمانے میں جو کامیاب قومیں گزری ہیں ان سے ہم کچھ نہیں سیکھتے، ہم اپنی اصل کو نہیں غور کرتے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری زبانوں پر شکوہ یہ ہوتا ہے کہ میرا زمانہ اچھا نہیں ہے، بہت برا دور گزر رہا تھا۔ آپ اگر غور کریں تو زمانہ یا کوئی بھی دور یہ لنفسہ اور لذاتہ ہی اچھا یا برا نہیں ہوتا، زمانہ یکساں ہوتا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ محرم کے بعد اب کوئی اور مہینہ آ گیا۔ ہر سال محرم کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، یہی مہینے آئے۔ فرق یہ آتا ہے کہ اس زمانے میں موجود رہنے والے لوگوں کے اعمال و افعال میں فرق آتا ہے۔ وگرنہ زمانے میں اللہ نے جو چیزیں، جو اشیاء رکھتی ہے وہ بیمار ویسی ہوتی ہے، لیکن انسان کے اپنے کرتوت اس میں تبدیلی اور تغیر لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے چند مثالیں رکھوں۔ پچھلے دور میں
زمین سے جو معدنیات نکلتی تھی، پھل پھول اور یہ باغات، اس سے اناج غلہ جو نکلتا تھا، ہر دور میں نکلا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت کم ریٹ میں تھا، آج مہنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہی نظام آج بھی رکھا ہوا ہے، اسی طرح کھیتوں کو پانی لگتا ہے، اسی طرح سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ مہنگائی یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تری اور خشکی میں، پانی اور خشکی میں جو بھی تغیر اور تبدیلی آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ لوگ اس میں تغیر لے آتے ہیں، وگرنہ زمانہ لنفسی لذاتی ہی اچھا تو ہو سکتا ہے لیکن برا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ زمانے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کوئی کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ زمانہ اچھا تھا، بھائی آج کا زمانہ اچھا نہیں ہے۔ زمانہ آج بھی اچھا ہے لیکن آج اس زمانے میں رہنے اور بسنے والے لوگ اچھے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، اولاد آدم مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، مجھے ایذا پہنچاتی ہے اور کوشش کرتی ہے۔ کیا ایذا، کیا تکلیف؟ یسب الدہر، فرمایا وہ زمانے کو برا کہتے ہیں، اپنے عمل کو نہیں دیکھتے، لیکن زمانے کی طرف ساری چیز منسوخ کر دیتے ہیں۔ اخلاقی اقدار آج نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں زمانہ اچھا نہیں، اپنے اخلاق کو نہیں دیکھیں۔ مہنگائی ہے، لوگ کہیں گے زمانہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ اٹھا لے جا کر زمانے پر فٹ کر دیں گے۔ ہمارے یوسف الدہر، یہ ابن آدم زمانے کو برا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِ الْأَمْرِ، حالانکہ زمانہ بدلتا میرے حکم سے ہے۔ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن میرے حکم سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانے کو برا کہتے ہیں تو گویا مجھے برا کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں خود زمانہ ہوں۔ یعنی میں خود زمانہ کا مطلب زمانہ میرے حکم کے تابع ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ فلاں شخص، فلاں بچہ برا ہے، یا آپ ایک اور مثال لے لیں، یہ مائک بنایا ہے، اگر میں کہوں یہ مائک بیکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مائک بیکار نہیں ہے، اس کا بنانے والا کوئی بیکار ہے۔ رب کے حکم سے زمانہ بدلتا ہے، لیل و نہار تبدیل ہوتے ہیں، اگر کوئی اسے برا کہے گا، کوئی نعوذ باللہ رب کو برا کہے گا۔ اور أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں زمانے کو بدلتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو بزرگو، ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ زمانہ آگے نکل جاتا ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم زمانے کو نہیں گزارتے بلکہ زمانہ ہمیں گزار دیتا ہے۔ ایک تاجر برف کا، وہ برف کی سیلی بڑی والی لے آئے اور اس برف کو نہ بیچے اور کہے کہ ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، کیا ضرورت ہے اس کو بیچنے کی؟ ایک وقت آئے گا وہ سیلی پانی بچ جائے گی اور ختم ہو جائے گی اور اسے نقصان ہو جائے گا۔ ایسے ہی زمانے کی مثال ہے۔ اگر ہم نے زمانے میں کچھ نہ سیکھا، گزرے ہوئے زمانے سے کچھ نہ سیکھا
اور حال کو بہتر نہیں کیا، مستقبل کو بہتر نہیں کیا، تو میرے دوستوں بزرگوں یہ زمانہ ایسے ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے۔ میری سلام کو سلام فرماتے ہیں، فرمایا لا تسبوا الدہر، کبھی بھی زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا۔ فإن اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الدہر الایام واللیالی، میں ہی تو زمانہ ہوں، میں ہی دن اور رات ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ دن اور رات میرے حکم سے آتے ہیں، زمانہ میرے حکم سے بدلتا ہے، اور تم سے برا بھلا کہتے ہو۔ اجددھا، میں جب دن نکالتا ہوں نئے سرے سے میرا حکم ہوتا ہے۔ وابلیھا، اور یہ جو زمانہ تبدیل ہوتا ہے، ابلیھا الٹ پھیر آتا ہے، اس میں یہ میرے ہی حکم سے آتا ہے۔ تو زمانے میں موجود مہینے وہی ہوتے ہیں، لیکن میرے دوستو ان مہینوں کے عمل کرنے والے مختلف ہوتے ہیں۔ ان مہینوں میں جو رب نے حکم دیے ہیں کہ یہ عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زمانے گزشتہ میں اپنے بڑوں کو کامیاب دیکھ کر وہ عمل شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ فضول ابحاث میں لگ جاتے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ گزر رہا ہے، اور یہ زمانے کا ایک مہینہ ہے، سال کا ایک مہینہ ہے، اس میں بھی اللہ نے کچھ اعمال و افعال بتائے ہیں، اور وہی احکام ہیں جو آج سے 1450 سال پہلے پیغمبر کو اور آپ کے صحابہ کو دیے تھے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، زمانے کے احکام، زمانے کے مہینے وہی ہیں، لیکن فرق عمل کا ہے۔ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا وہ اس پر عمل کر لیتے تھے، اس میں بلا چوک چرا باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بعد کا زمانہ ایسا آیا کہ ہر عمل میں لوگوں نے فضول ابحاث شروع کر دی۔ جیسے ذی الحج میں قربانی ہوتی ہے، صحابہ کے دور میں ابن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ قربانی فرض ہے، یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ قربانی کرنے کا حکم رب نے دیا، اس کے پیغمبر نے دیا ہے، ہمیں قربانی کرنی ہے، لیکن وہ کس بحث میں پڑ گئے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ ابن عمر نے فرمایا تجھے ان چیزوں سے کیا غرض، یہ میرے پیغمبر نے کی ہے، بس ہمیں کرنا ہے۔ آج دوستو ذی الحج کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہوں کہ ذی الحج کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ اعمال مقرر کیے ہیں، جن اعمال میں آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں، صرف باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے تکبیرات پڑھنی ہے، لیکن ہم بجائے اس کے کہ وہ کلمات ادا کرنے شروع کر دیں جس میں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحلیل اور تمجید ہے، ہم اس کے الفاظ کے پیچھے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی بھی دنوں میں کوئی بھی ایام ایسے نہیں ہے جو اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک عظمتوں والے، مقام والے، ولا احب الیہ، اور نہ ہی ان دنوں سے زیادہ محبوب دن کوئی اللہ کے نزدیک ہے، اور ان دنوں میں کیا جانے والا عمل بھی اللہ کو دیگر ایام میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ، اس میں کثرت سے تحلیل کیا کرو، وَالتَّكْبِيرَ، اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو، وَالتَّحْمِيدَ، حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ اب یہ حکم تھا کہ ہم نے اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور پھر پیارے پیغمبر نے بطور مثال کے چند کلمات بھی سکھا دیے۔ وہ کلمات
سیدنا جابر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب یہ ایام ذکر شروع ہوتے تو آپ تکبیرات اس طرح پڑھتے اللہ اکبر تکبیر ہو گئی، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تحلیل ہو گئی، اللہ اکبر وللہ الحمد تحمید ہو گئی، یہ کلمات سکھا دیے۔ اب بعد میں بعض محدثین نے کچھ ایسے الفاظ بھی بتائے ہیں کہ جو تسبیح کے ہی الفاظ ہیں، جس طرح ایک تکبیر ہم بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ صحابہ اور امام مالک محدثین کا اثر ہے، اگرچہ پیغمبر سے منقول نہیں ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے عام حکم دیا تھا تسبیح کرنی ہے، تحلیل کرنی ہے، تمجید کرنی ہے، اس میں بھی تسبیح تحلیل اور تمجید ہے، ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس حکم کو فالو کریں، ہم اس بات کے پیچھے لگ گئے کہ یہ تو ضعیف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو ثابت نہیں ہے۔ بھائی ضعیف بھی ہو پھر بھی تسبیح کے کلمات تو ہیں، کوئی دوسرے کلمات ہوئی ہیں، اور وہ کلمات ہیں جو صحابہ نے پڑھے ہیں، ہم نے پیغمبر کو فالو کرنا ہے، صحابہ کو فالو کرنا ہے، لیکن ہم ان باتوں کے پیچھے لگ گئے کہ تکبیر کے یہ کلمات ہو، یہ نہیں ہونے چاہیے، تکبیر کے کوئی بھی کلمات ہو، تکبیر ہونی چاہیے۔ دوسرا ایک عمل جو ان ایام میں ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، عرفے کا روزہ۔ اب عرفے کا روزہ ہر سال آتا ہے، ہر سال حکم بھی وہی ہے اور تاریخ بھی وہی ہوتی ہے کہ عرفہ جس دن ہو، 9 ذی الحجہ جس دن ہو، ہر سال آتی ہے، حکم بھی وہی، زمانہ بھی وہی، مہینہ بھی وہی، لیکن کرنے والے اس کے اندر بحث کر جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سیام یوم عرفہ، عرفے کا روزہ رکھنا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ التي بعدہ، مجھے امید ہے اور یقین گمان ہے کہ اللہ رب العالمین عرفے کا ایک روزہ رکھنے کا جو ثواب گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرمانے کی صورت میں اور بعد والے گناہوں کا کفارہ بنانے کی صورت میں تمہیں اجر و ثواب دے۔ اب عرفے کا روزہ، اب یہاں پر بحث کیا چل پڑتی ہے کہ ہم پاکستان کے حساب سے رکھیں یا سعودیہ کے حساب سے رکھیں۔ میرے دوستوں کو یہ تو بات یہ ہوتی کہ پیغمبر نے اس عرفے کی پھر مزید وضاحت کسی حدیث میں نہ کی، تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذو معنی لفظ ہے، عرفہ تو وہاں ہوتا ہے، تو ہم وہاں کے حساب سے رکھیں یہاں کے حساب سے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو لشکر میں بھیجا اور فرمایا، حکم دیا کہ عصر وہیں جا کے کرنی ہے۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے اس دو معنی لفظ کے ظاہری معنی لیے، کچھ نے باطنی معنی لیے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پیغمبر کا حکم ہے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، اور وہ صحابہ جلدی جلدی پہنچ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عصر کی نماز وہاں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کا مقصود یہ ہے کہ وہاں پر جلد سے جلد پہنچنا ہے، دن کی روشنی میں پہنچنا ہے، ایسا نہ ہو رات ہو جائے، وہاں جلدی پہنچنا ہے۔ اس صحابہ نے اس کو فالو کیا اور جلدی پہنچ گئے، لیکن عصر نہیں پڑھی، عصر اپنے وقت پہ پڑھی۔ اب پیغمبر علیہ السلام کے پاس صحابہ آ گئے، کہنے لگے آپ نے یہ بیان کیا تھا اور انہوں نے یہ مانا لیے، انہوں نے یہ لیا۔ آپ نے فرمایا دونوں صحیح ہے، کیونکہ مقصد جلدی پہنچانا تھا، اور جلدی پہنچ کر اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی تو بہتر ہو گیا۔ اگر پیغمبر صرف یہ فرما دیتے کہ عرفے کا روزہ رکھنا ہے
وہ ہم ششو پنج میں پڑھ سکتے تھے، اختلاف کر سکتے تھے، لیکن یہ اختلاف بے جا ہو جاتا ہے اس وقت جب ابو داؤد شریف کی ایک روایت، سنن نسائی شریف کی ایک روایت آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے پیغمبر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ 9 ذی الحجہ اگر آپ سعودیہ کے حساب میں لگ جائے تو یہاں پر 8 ہوگا۔ آپ کو تو دونوں حدیثوں میں تطبیق لانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ ہوگا وہی ہمارا عرفہ ہوگا۔ یہ بات مسائل ایسے ہیں جو پیچیدہ کر دیے جاتے ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ وہ پیچیدہ نہیں کیے جاتے لیکن ایک مسئلہ نکل آتا ہے۔ اب اس مہینے میں ایک اور عمل ہے، قربانی والا عمل۔ قربانی کے بارے میں ہر سال الحمدللہ بیان ہوتا ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا کیا خوبیاں ہوں اور وہ کس طرح وغیرہ ذالک۔ لیکن ایک مسئلہ ایک اور آ گیا کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ نکل آیا ہے اور یہ تقریباً ہر سال ہی چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھ لیں اسے، بھینس کی قربانی سب سے پہلے تعلق ہوتا ہے بھینس حلال ہے یا حرام ہے، پھر بعد میں قربانی کی طرف آئیں گے۔ لیکن شریعت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک ایک جانور کا نام لے کر کہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ پورے جانوروں کا مجموعہ بن جائے گی شریعت۔ شریعت ہمیں اصول دیتی ہے، اصول اور قانون دیتی ہے، اگر اس قانون پر کوئی چیز اترتی ہے فبیہا، نہیں اترتی تو حرام ہے۔ اور شریعت کی یہ بات بھی سمجھ لے کہ شریعت کے اندر اصل چیز حلت ہوتی ہے، حلت یعنی کوئی بھی چیز حلال ہے جب تک اس کی حرمت نہ ہو۔ بہت سی آیات اور بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں وضاحت کی گئی کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ مثال کے طور پر خون کے بارے میں آتا ہے، خون حرام ہے، اب وہ ہمیں آیات سے ملتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، والدم حرام ہے، اس میں وضاحت کر دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ لیکن جس چیز کی وضاحت نہیں ہے تو شریعت کی اصل حلت پر ہوتی ہے، وہ چیز حلال ہے، لیکن جب اس کی حرمت بیان ہو جائے پھر وہ حرام ہوگی۔ اب بھینس کے بارے میں کوئی وضاحت ہمیں شریعت میں نہیں ملتی کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ اس کا ذکر بھی شاید نہیں ملتا کتب حدیث میں، بھینس کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ لیکن ہاں اصول ضرور ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے نہا یوم الخیبر، اللہ کے پیغمبر نے منع کیا خیبر والے دن، عن لحوم کل ذی ناب، ہر کچلی والے درندے کی قربان کرنے یا اس کو حلال کرنے سے پیغمبر نے منع کیا، اور ہر کچلی والے جانور کو حرام کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بھینس کی کچلی ہے یا نہیں ہے، شیر کی کچلی ہوتی ہے، کتے کی کچلی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل گیا یہ حرام ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ گدھے کی بھی کچلی نہیں ہوتی، تو اس بارے میں پیغمبر نے اسی حدیث میں وضاحت کی، وعن لحوم الحمر الاہلیۃ، اور اللہ کے پیغمبر نے گدھوں کے گوشت سے بھی منع کیا۔ کیوں؟ کہ وہ اس اصول پر اتر رہا تھا، اس کی وضاحت کرنی ضروری تھی۔ آپ نے وضاحت کر دی کہ گدھے کا گوشت نہیں کھانا اور ہر کچلی والے جانور کا گوشت نہیں کھانا، اور ہر ایک اور روایت میں آتا ہے ہر ذو
ضرب وہ پرندے کہ جو پنجے سے پکڑ کے کچھ کھاتے ہیں، طوطا ہے، کپا ہے، چیل ہے، باز ہے، یہ جانور کچھ بھی کھاتے ہیں اپنے پنجے میں پکڑ کے۔ تو دو اصول دیے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ پنجے سے پکڑ کر کھائے وہ حرام ہے، کوئی بھی جانور کچلی والا ہو وہ حرام ہے۔ بھینس کی کچلی نہیں ہوتی، اور بھینس کا دودھ تو لوگ پیتے ہیں، لیکن جب اس کی ہلت کی، اس کی قربانی کی باری آئے تو کہتے ہیں نہیں یہ منع ہے، ہماری فقہ کے اندر منع ہے۔ حالانکہ آپ عربی لغت میں، لسان العرب وغیرہ میں اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، جس طرح بھیڑ دمبے کی ایک قسم ہے، اس طرح بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ لیکن ہاں، شیخ صالح ابن عثیمین نے اپنے فتاوے میں یہ لکھا ہے کہ بھینس کا ذکر قرآن و سنت میں اس لیے نہیں ہے کہ بھینس عربوں میں ہوتی نہیں تھی۔ عرب لوگ انہیں معلوم نہیں تھا کہ بھینس بھی گائے جیسا کوئی جانور ہے کہیں اور کسی علاقے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں کیا، لیکن ہمیں اصول ضرور سمجھا دیا کہ اس اصول پر جو جانور اترے گا وہ حلال ہوگا، لہذا بھینس یہ حلال ہے اور اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس کی کچلیاں نہیں ہے، دوسرا لسان العرب ایک عربی لغت کی ایک ضخیم کتاب ہے، اس میں ہے اجناس البقر منها الجواميس واحدها جاموس، گائے کی مختلف نسلوں میں سے ایک نسل جوامیس ہے اور اس کی واحد جاموس ہے۔ جاموس کہتے ہیں بھینس۔ اب اس کی قربانی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب دوسرے جانور، معروف جانور نہیں مل رہے، یعنی اللہ کے پیغمبر اور صحابہ نے اونٹ ذبح کیے قربانی میں، گائے ذبح کی ہے، بکرا دمبا ذبح کیا ہے، جسے قرآن میں ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، 8 جوڑوں کو ڈبل کرتے ہیں، یعنی 4 کو ڈبل کرتے ہیں تو پھر 8 بنتا ہے۔ 8 سے مراد بکرا اور بکری ایک جوڑا ہو گیا، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی اور دمبے کا نر و مادہ، یہ کل 8 ہو گئے۔ تو اس میں معروف چیز ہمیں یہی ملتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منڈی میں شارٹ ہو گیا جانور، یہ اتنا مہنگا ہے کہ ہماری دسترس ہی نہیں ہے، تو وہاں پر پھر ہم بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں اور وہ جائز و درست ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے قربانی کے تعلق سے، بہت سے احباب پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں ہم عقیقہ بھی مکس کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ مسائل ایسے ہیں، پچھلے مسائل ایسے تھے جو بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ مسائل ایسے جو جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے محدثین نے، علماء نے اس بارے میں فتویٰ دیا کہ جی گائے ہو سکتی ہے، لیکن اگر لڑکا ہے تو 2 گائے کرنی پڑے گی، 2 سر چاہیے۔ لیکن اس بارے میں ایک روایت بیہقی، سنن بیہقی میں ملتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے اور کہنے لگے میرے ہاں بڑی مدتوں کے بعد اولاد ہوئی ہے اور بیٹا ہوا ہے، میں اس کی طرف سے اونٹ ذبح کروں گا، یعنی بڑا جانور ہے، اونٹ ذبح کروں گا۔ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی معاذ اللہ ولکن ما قال رسول اللہ، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم کیا کرنے لگے ہو جو اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے شاتانی، 2 بکریاں یا 2 مینڈے وہی قربان کرو، اس لیے کہ وہی افضل ہے۔ آپ سمجھیں کہ قربانی ایسی عبادت ہے
قربانی الگ عبادت ہے، عقیقہ الگ عبادت ہے۔ عربی میں عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو کسی بچے کی پیدائش پر ذبح کیا جائے، اور اضحیہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جائے۔ دونوں الگ عبادتیں ہیں، اس لیے دونوں کا جانور بھی الگ الگ ہوگا۔ یعنی ایک گائے میں آپ حصہ ڈال کے عقیقہ نہیں کر سکتے۔ ایک اونٹ میں آپ نے کہا 10 حصے ہیں، میرے ہاں لڑکا ہوا ہے 2 حصے میں ڈال دیتا ہوں اونٹ میں اور میرا عقیقہ ہو جائے گا بچے کا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ 2 بکرے یا 2 دمبے یہ سنت اور افضل اور بہتر ہے، اور یہی کرنا چاہیے، جس طرح سیدہ عائشہ نے اپنے بھائی کو منع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی ایسا جانور جو اللہ کو محبوب ہے، اور اللہ اس میں نقص کو پسند نہیں کرتا، اس لیے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لگڑا جانور نہیں لینا، بھینگا جانور نہیں لینا، سنگ ٹوٹا جانور، کان کٹا ہوا جانور نہیں لینا، کیوں کہ اس میں نقص ہے۔ اگر آپ اس قربانی کے جانور میں گائے لے لیا آپ نے، اور اس میں سے 5 حصے قربانی کے اور 2 حصے آپ نے عقیقے کے رکھ دیے، تو آپ اس میں سے تقریباً 10 کلو گوشت کو عقیقے کا نکالیں گے۔ 10 کلو گوشت، 20 کلو گوشت آپ نے نکالا، تو اس قربانی کے جانور میں نقص پیدا ہو گیا۔ جس جانور میں سینگ ٹوٹا ہوا نقص برداشت نہیں ہے، اس میں سے 10-20 کلو نکلا ہوا گوشت الگ سے کیسے برداشت ہو؟ لہذا یہ مسائل کو سمجھ کر ہمیں اللہ نے جو احکام اور پیغمبر کی سنت سے ہمیں جو مسائل ملتے ہیں، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اسی کو فالو کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ عصر کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور ضمناً ہم نے قربانی کے حوالے سے، یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے اور دیگر مسائل پر بھی گفتگو کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ سنایا ہے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انصر اولادنا وآمن رواتنا۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ یہ ایک ضروری اعلان ہے، انشاءاللہ نماز عید یوپی سوسائٹی میں آپ کے اس علاقے میں 6:45 بجے ادا کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 6:45 بجے ادا کی جائے گی، اور جو احباب مشترکہ قربانی میں مسجد کے حوالے سے حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے حصے چند ازر جمع کرا دیں۔ گائے میں فی حصہ 16,000 روپے رکھا گیا ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔